ولی کرام کی ذات کے لیے اور درود السلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ ذی وقار سامعین اکرام و اعزاء، آج الحمدللہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں پورے کا پورا مکمل رمضان صحت اور عافیت سے اور نیکی کے ارادے سے چستی اور چلاکی سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سنن ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا، لو ان سورۃ من القرآن 30 آیہ، کہ قرآن مجید میں ایک ایسی سورہ ہے کہ جس کی 30 آیات ہے، شفعت لرجل حتی غفر له، یہ ایسی سورہ ہے کہ جس نے اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کی، حتی غفر له، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی سفارش کو اس بندے کے حق میں قبول فرما کے اس کی مغفرت فرما دی۔ وَهِيَ السُّورَةُ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، آپ نے فرمایا یہ سورہ، اس کا نام ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 30 الحمدللہ روزے ہوں گے، 30 آیات ہیں، ہم نے ہر روز ایک آیت کا ترجمہ سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور اسے حفظ کرنا ہے۔ تو مشکل تو نہیں ہے نا جی، روزانہ کی ایک آیت بنتی ہے، روزانہ کی ایک آیت ہے، 2 آیات نہیں۔ ہم نے آج سے انشاءاللہ ارادہ کرنا ہے کہ الہی جب یہ رمضان ختم ہو تو انشاءاللہ یہ سورہ ہمیں مکمل کی مکمل حفظ ہو، ہمیں یہ سعادت نصیب فرما، آمین۔ تو بڑی آسان ہے، آئیں ذرا 2 سے 3 منٹ میں اس کا ترجمہ ہم سمجھتے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، تمام برکتیں رب العالمین کے لیے۔ اللہ کے نام میں جتنی برکتیں ہیں کسی اور نام میں اتنی برکتیں موجود نہیں۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا جب آپ کھانا کھانے لگو تو پڑھا کرو بسم اللہ وعلا بارکت اللہ، میں اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کہ ساری برکتیں جس کے ہاتھ میں ہیں، وہ تمام برکتوں کا مالک ہے، تمام برکتیں، تمام رحمتیں صرف اس رب کے ہاتھ میں ہے، رب کے لیے ہے۔ آج مسلمانوں کا عقیدہ بن گیا کہ جب کوئی بندہ ملتا ہے وہ کہتا ہے یار تجھے یاد کیا تھا، تو بڑی برکت والا ہے، تیرا نام لیا تھا، تیرا نام بڑی برکت والا ہے۔ یاد رکھیے تبارک الذی، ساری رحمتیں، ساری برکتیں اس کا مالک کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے ہمارے ایک، اللہ معافی دے، دعا کریں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، انہوں نے اپنے گھر میں ایک دفعہ چاولوں کی دیگ دی اور میں کیا ایک دیگ تے اتنے بندیوں کو کس طرح پوری آ گئی؟ کہنے لگا ہمارے بڑے آئے تھے پیر صاحب، انہوں نے ایک پلیٹ منگوائی، اس میں سے کھایا، پھر اس میں تھوکا، پھر وہ ہم نے چاول اس دیگ میں ملا دیے، یہ پیر صاحب کے تھوک کی برکت تھی، سارے کھا گئے تو تھوک کی برکت سے کھانا ختم نہیں ہوا۔ دعا کریں اس جہالت سے اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ یہ رحمتیں، یہ برکتیں صرف رب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، الذی وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے۔ تمام بادشاہت سے مراد یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ دن، یہ رات، یہ موت و حیات کے سلسلے، یہ رزق کی تقسیم کے سلسلے، یہ جنت، یہ دوزخ، یہ مغفرت، یہ معافی، یہ بخشش، یہ تمام سلسلے کس کے ہاتھ میں ہے؟
رب العالمین کے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی چیز اللہ کی قدرت اور طاقت سے باہر نکل سکتی نہیں۔ بالکل آسان ترجمہ ہے، دوبارہ سنتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک بابرکت ہے، الذی وہ ذات، بیدہ الملک جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہ میں بات کرنا چاہوں گا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ آج ہمیں اپنے گھر میں بلایا، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ صرف یہ رمضان نہیں، غیر رمضان میں بھی ہم نے انشاءاللہ مسجد کو ویران کرنا نہیں ہے، ہم نے آباد کرنا ہے، ہم نے دعائیں کرنی کہ یا اللہ ہمیں اسی طرح پختگی سے، استقامت سے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اور میرے بھائیوں نے افطاری سحری کا اہتمام کیا، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، صحت میں، جوانی میں، کام میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ اور آج انشاءاللہ تعالیٰ افطاری کا بھی اہتمام ہوگا، جو ساتھی یہ کر رہے ہیں ہماری انتظامیہ ساتھی، اللہ تمام کو عزت اور عافیت اور برکت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔